حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، میں لوگوں سنو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو میں سنو، مجھے جو چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق۔ فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور پیوند لگا ہوا لباس پہننا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آپ نے ساری عمر کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور برائی سے لوگوں کو روکا۔ درہ فاروقی ویسے ہی مشہور ہے۔ اور پھر آپ کے جس پر جو لباس ہوتا تھا اس لباس کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں 3 پیوند تو میں نے آپ کے کندھے پر لگے ہوئے میں نے خود دیکھے۔ اور جب آپ فتح بیت المقدس ہوئی تو اس وقت آپ جب گئے تھے وہاں پر تو آپ نے پیوند لگے ہوئے لباس پہنا ہوا تھا۔ اور وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے کہا سرکار آپ کو اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، ذرا سج دھج کے جاتے ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں۔ فرمایا ہٹ جو پیچھے، ہمیں عزتیں یہ لباس کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ملی، نہ ہی ہم ایسی عزت کے متمنی ہیں، ہمارے لیے وہی اعزاز کافی ہے جو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، یہ اعزاز بہت بڑا ہے۔ سرکار کی غلامی کا یہ اعزاز کوئی چھوٹا ہے کہ سرکار کہہ دیں یہ میرا غلام ہے، بندہ کہے کہ میں سرکار کا غلام ہوں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار کی غلامی نصیب ہو جائے نا، غلامی سے ایمانوں میں، میں کہتا ہوں کہ کائنات کی ہر شے سمٹ کر بندے کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ کہ یہ غلامی کی بات ہے نا کہ غلام بندہ سرکار کا ہی بس، بندہ اللہ کا اور نوکر رسول اللہ کا، بس اس سے دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو جو مسلمان کی یہ شان ہو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر یہ غلامی کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ نے تھرتھراتی زمین کو ایک ٹھوکر لگائی تھی، زمین ٹھہر گئی تھی، آگ آ رہی ہے، آپ نے ایسے کر کے دیکھا اور آگ پیچھے چلی گئی۔ سورج کی تپش تیز ہے، آپ نے سورج، یہ فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، آپ نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج نے بھی اپنی جو گرم تپش شعائیں تھیں وہ چھپا لی تھیں، یوں کہہ لیں کہ سورج نے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا تھا۔ یہ غلامی کا نتیجہ تھا کہ جو نیل بہتا نہیں تھا، آپ نے ایک خط لکھا تھا، آج تک وہ اس وجہ سے نہیں اس نے کہا کہ میں رکتا ہوں، جب تک میرے اندر ایک نوجوان خوبصورت عورت نہیں دفن کرو گے تو میں بہوں گا ہی نہیں۔ آپ نے ایک خط لکھا تھا کہ اگر تو چلتا تھا خود تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تجھے اللہ چلاتا تھا تو ہم اسی سے دعا کرتے وہی تجھے چلائے گا۔ تو غلام کو سرکار کی غلامی پر ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، وہی اعتماد تھا، وہی بھروسہ تھا جس کے بل بوتے پر آپ کھڑے تھے اور پھٹے لباس کے اندر کھڑے تھے۔ اور پھر جناب کھانا بھی کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں، امیر المومنین ہونے کے باوجود عام مزدور کی طرح کا جو کھانا وہ تو دور کی بات ہے، اس سے بھی کم تر درجے کا آپ کھانا کھاتے تھے۔ لیکن غلامی کے اثرات کہاں تک تھے؟ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ بڑے بڑے بادشاہ، کیسر اور کسریٰ بڑی بڑی سلطنتیں، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے روب اور دبدبے سے کانپتے تھے۔ کیوں؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ تو جہاں پھر کچھ چیز ہی نہیں ہے، تم رسول اللہ کے غلام بنو، سرکار کے عشق کی شمع اپنے سینے میں جلاؤ، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ جس کا سامان عشق مصطفیٰ ہو جائے تو پھر بحر و بر، خشکی تری، ہر شے کائنات کی سمٹ کر اس کے دامن میں آ جاتی ہے۔ غلامی رسول کی برکت اتنی ہے۔ لیکن بندہ صحیح معنوں میں سرکار کا غلام بنے تو صحیح، جو بنے اللہ پاک نے ساری خدائی کے رخ ادھر پھیر دیے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بزرگان دین ہیں، سرکار نے فرمایا من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ہونے کے لیے پہلے مصطفیٰ کا غلام بننا پڑتا ہے، پھر بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔
پھر جناب ہزاروں سال ہو گئے ان بزرگوں کو دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں جا کر ان لوگوں کے مزارات اور ان کی یادگاریں، بلکہ جہاں یہ لوگ بیٹھے اللہ پاک نے وہ بیٹھ کے بھی محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ رب شانے تو پھر عطا فرماتا ہے نا۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بھی کائنات کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں کہ نیکی کی دعوت دوں، برائی سے لوگوں کو روکوں، اور پھٹا ہوا لباس پہنوں جس پر پیوند لگے ہوئے ہوں۔